الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، انسانوں پر مختلف طرح کے حالات آتے رہتے ہیں۔ یہ انسان نشیب و فراز سے گزرتا رہتا ہے، کبھی خوشی کی حالت میں رہتا ہے اور کبھی وہ غم محسوس کرتا ہے، کبھی صحت اسے ملی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی مالداری کے اندر ہے تو کبھی فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نشیب و فراز سے گزرتا ہوا بالآخر وہ اپنی منزل تک یعنی موت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو مختلف حالات کے اندر مبتلا فرماتے ہیں تو یہ مختلف حالات کے اندر ڈالنا کبھی تو ابتلا اور آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے یہ بندے تکلیفوں کے آنے کے بعد، مصیبتوں اور پریشانیوں کے آنے کے بعد، بیماریوں اور سختیوں کے آنے کے بعد جزا فضا اور رونے اور چلانے میں لگ جاتے ہیں یا اس پر صبر کرتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں انہیں بہت بڑا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حالات کبھی آزمائش کے لیے آتے ہیں اور کبھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اوپر حالات اس لیے لاتے ہیں، پریشانیاں اس لیے ان کے اوپر آتی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر میں، ان کے ثواب میں، ان کے مقام اور مرتبے کے اندر اضافہ فرمائے۔ کبھی تو اس وجہ سے بھی حالات آتے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا حال کیا ہے کہ مسلمان کا حال ایسا ہے کہ وہ ہر حال میں فائدے کے اندر ہے، کہ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، اسے کوئی اچھی چیز ملتی ہے جس پر وہ شکر کرتا ہے تو بھی اللہ رب العزت کے پاس اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور اگر مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے اور اس پریشانی اور تکلیف کو وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے تو بھی اللہ رب العزت کے پاس اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی پریشانی اور تکلیف اور مصیبت ایک مسلمان کو پہنچتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اس کے پیر میں چبھ جاتا ہے تو یہ بیکار ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کو بلند فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے معاف فرماتے ہیں۔ یہ مومن کا حال ہے، مومن کا معاملہ ہے۔ تو مومن اور سچا پکا مسلمان، اللہ پر ایمان رکھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا مسلمان، وہ ہر حال میں فائدے کے اندر ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال، سچے پکے مسلمان کی مثال اس نرم اور نازک لہلہاتی ہوئی کھیتی کی طرح ہے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ نرم نازک پودے، نرم نازک اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہواؤں کے زور کی وجہ سے اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ پاتی بلکہ جھک جاتی ہیں، اور ہوائیں چلی گئیں
تو پھر اس کے بعد پھر سیدھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ سیدھی ہو گئی تو اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، پھر کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی بارش آ جاتی ہے جو خطرناک ہوتی ہے اور کھیتیوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کبھی اولے برس پڑتے ہیں، کبھی کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے۔ یعنی اس نرم اور نازک اور لہلہاتی ہوئی کھیتیوں پر ایک کے بعد ایک مصیبت آتی رہتی ہے، لیکن وہ ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے جگہ پر باقی رہتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو اپنا پھل ایک وقت وہ دے دیتی ہے۔ اور فاسق اور فاجر کی مثال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ فاسق اور فاجر کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، جو بڑا مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، کہ ہواؤں کے جھونکے اور طوفان کے چلنے کی وجہ سے اس پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ جس طرح کی نرم نازک اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں تھی، ہلکی سی ہوا سے بھی وہ گر جاتی تھی، نیچے جھک جاتی تھی اور بعض مرتبہ وہ ٹوٹ جاتی تھی، لیکن جو صنوبر کا درخت ہے، مضبوط ہے، ہٹا کٹا ہے، توانا ہے، کہ تیز ہواؤں کا بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو فاسق اور فاجر کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیفیں پریشانیاں تو زیادہ نہیں آتی، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ تو نرم اور نازک اور لہلہاتی ہوئی کھیتیوں سے مثال دی مومن کی کہ اس کے اوپر چھوٹی پریشانی، بڑی پریشانی ایک کے بعد ایک آتی رہی، اور وہ ان کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور فاسق اور فاجر آدمی کا حال ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو بڑا مضبوط ہے، اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے، کوئی پریشانی اس کے اوپر نہیں آ رہی، کوئی مصیبت نہیں آ رہی، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جڑ سے اللہ تعالیٰ اسے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک اہم اور بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ صحت اور تندرستی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ رب العزت کی ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے صحت اور تندرستی، اور دوسری نعمت ہے فراغت، کہ زیادہ کام نہیں ہے، زیادہ مشغولی نہیں ہے۔ تو جب صحت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے، انسان اس کی قدر نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایسے ہی صحت مند رہوں گا، میں ایسے ہی طاقتور رہوں گا، میرے اندر قوت ایسے ہی ہمیشہ باقی رہے گی۔ حالانکہ اس کی قدر کرنی چاہیے کہ جب تک یہ ہے اس کی صحیح طرح سے قدر کی جائے۔ اسی طرح فراغت اور فرصت کا ہونا اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، کہ جب فراغت ملی ہوئی ہے، زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو انسان اچھے کام کر لے، کیونکہ ایک ساتھ جب اس کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں پھر وہ کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو کر نہیں پاتا۔ تو بہرحال صحت اور تندرستی یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تو اسلام نے جہاں عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق اور آداب کے اندر ہر ایک کی رہنمائی کی ہے اور رہنما اصول بتلائے ہیں، عبادات کا طریقہ بتلایا، معاملات کس طرح ہونے چاہیے، ان سب چیزوں کو بتلایا۔ اسی طرح فطری طور پر انسان کو اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے واسطے، اپنی صحت کو باقی رکھنے کے واسطے کون سے اصول اپنانا چاہیے، اسلام نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ جو اعضاء اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، یہ جو بدن عطا فرمایا، یہ جو ہاتھ اور پاؤں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے امانت ہے۔ اور امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کے پاس وہ امانت ہے، وہ اس کو یوں ہی ضائع نہیں کر سکتا، یوں ہی تباہ اور برباد نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، صحت کی دولت ملی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے خوبصورت مضبوط جسم سے نواز رکھا ہے، لیکن وقت رہتے ہوئے اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا، اس کی مجلس لگی ہوئی ہے، علماء بھی اس کی مجلس کے اندر موجود رہتے تھے۔ ایک عیسائی آدمی آیا جو پادری بھی تھا، یعنی اپنے مذہب کا ایک بڑا آدمی شمار ہوتا تھا اور حکیم بھی تھا۔ اس نے آ کر ہارون رشید سے ایک سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا قرآن کے اوپر ایمان ہے اور قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے، کیا قرآن کے اندر صحت کے بارے میں بھی کچھ اصول بتائے گئے ہیں؟ تو ہارون رشید نے علماء کی جو جماعت بیٹھی ہوئی تھی ان کی طرف نگاہ دوڑائی کہ ان میں سے کوئی جواب دے۔
تو ایک عالم صاحب کھڑے ہوئے اور اجازت طلب کی کہ کیا میں اس کا جواب دے سکتا ہوں؟ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے، آپ جواب دیجئے۔ تو انہوں نے مختصر انداز میں جواب دیا کہ قرآن مجید کے اندر صحت کے اصول اللہ نے بیان فرمائے، اور ارشاد فرمایا صرف ایک آیت کے اندر کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ مختصر سے اصول ہیں، اللہ رب العزت نے مختصر سے الفاظ کے اندر، یہ جامع آیتیں ہوتی ہیں کہ الفاظ مختصر ہیں لیکن اس کے اندر معانی اور مفاہیم کا سمندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اجازت دے دی، کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو حلال چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں انہیں پینا ہے پیو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کھانے کے اندر وہ اصول جو اصول قرآن نے بیان کیا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اور جس پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اس عمل کو ہم نے چھوڑ دیا، اس سنت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بے شمار بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اور بہت سی بیماریاں وہ ہیں جو صرف کھانے کے اندر صحیح اعتدال اور توازن کے نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو جب یہ جواب انہوں نے دیا تو اس کے بعد پھر اس پادری نے دوسرا سوال کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، تو قرآن کے اندر تو ٹھیک ہے یہ رہنمائی مل گئی صحت کے بارے میں، تمہارے نبی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے بارے میں کیا رہنمائی کی؟ تو وہی عالم پھر جواب دینے کے واسطے کھڑے ہوئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں 3 باتیں ملتی ہیں، اور وہ 3 باتیں ایسی ہیں جس کی تائید ہر زمانے کے اطباء اور حکماء کرتے رہیں گے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ وہ معدہ ہے، انسان کا پیٹ، معدہ، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس معدے کو وہی دو جس کی اسے ضرورت ہو، معدے کو اتنا ہی دو جتنی اس کی ضرورت ہو۔ اور پھر تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ تعلیم ملتی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ عیسائی پادری نے اس بات کو سنا، اس عالم کی زبان سے قرآن مجید کے اندر جو اصول بیان کیے گئے صحت کے بارے میں اور تندرستی کے بارے میں اور احادیث مبارکہ کے اندر جو اصول بیان کیے گئے اس کو سنا، تو اس شخص کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ تمہارے نبی نے تو جعلی نوز کے واسطے کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی حکماء بھی کچھ بیان کرے ان کے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، پورا کا پورا تو تمہارے نبی نے بیان کر دیا ہے۔ اور یہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے آپ ذخیرے کو اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ آج ہمارا حال دیکھیں کہ خوراک ہماری معتدل نہ ہونے کی وجہ سے اور اس میں توازن نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں دعوت ہے، کہیں اچھا کھانا ہے جو ہمیں زیادہ پسند ہے، تو اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا معدہ اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ پیٹ اس کو قبول کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ دعوت دوبارہ آنے والی نہیں ہے اور یہ کھانا دوبارہ دسترخوان پر نہیں لگے گا، اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، آج ملا ہے کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، لیکن انسان جب ایسے مختلف انواع و اقسام کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اپنے پیٹ کو، اپنے معدے کو بھول جاتا ہے، اور کلو جو اللہ رب العزت نے فرمایا کھاؤ، لیکن اس پر پوری طرح سے اعتدال کے ساتھ عمل نہیں کرتا، وہ کھاتے رہتا ہے اور بھرے پیٹ تک نہیں بلکہ حلق تک کھا لیتا ہے اور پھر طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پینے کا معاملہ ہے، تو اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، یعنی حد سے آگے مت بڑھو، زیادہ مت کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھوک لگتی تھی تب دسترخوان پر بیٹھتے تھے، جب بھوک لگتی تھی تب آپ کھانا کھاتے تھے، اور ابھی بھوک باقی رہتی تھی کہ آپ کھانے کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ صحت کو باقی رکھنے کے واسطے اور تندرستی باقی رکھنے کے واسطے ایک بہترین اصول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ کھانے کے واسطے ہو، اور ایک حصہ پانی کے واسطے ہو، اور ایک حصہ سانس ہوا کے واسطے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم تو پورے پیٹ کو صرف کھانے سے بھر دیتے ہیں اور پھر جیسے اس کو دبانے کے واسطے اور بھرنے کے واسطے اوپر سے پانی ڈالا جاتا ہے اس طرح پانی ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ تو ایک عالم نے جب اس بات کو سنا تو اس عالم نے کہا کہ یہ بات تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بیان فرمائی
کہ پیٹ کے 3 حصے ہونے چاہیے، ایک حصہ کھانے کا اور ایک حصہ پانی پینے کا اور ایک حصہ خالی چھوڑنا چاہیے ہوا کے واسطے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو یہ بات ملتی ہے کہ کھانا بھی ہو پانی بھی ہو، لیکن آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا نقصان دہ ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر کھانا اس طرح کھاؤ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اور جو تعلیم کھانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو اس کے بعد ضرور پانی پینا چاہیے، کیونکہ تھوڑا کھاتے تھے تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن آج جس طرح کھایا جاتا ہے تو اس طرح جب کھایا جائے گا تو اس کے بعد پانی پینا نقصان دہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے صحت کو، انسانی صحت کو باقی رکھنے کے واسطے۔ اور آج یہ صحت اور تندرستی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس صحت نہ ہو، تندرستی نہ ہو، تو پھر نہ تو وہ اپنے دنیا کے کام صحیح طرح سے انجام دے سکتا ہے، اور نہ دین کے جو کام ہیں وہ صحیح انداز میں انجام دے سکتا ہے، عبادتیں بھی صحیح انداز میں پھر وہ نہیں کر سکتا اگر صحت اور تندرستی باقی نہ ہو۔ اس لیے خوراک کے سلسلے میں یہ بنیادی بات ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھایا جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا کھایا جائے، اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کی چیزوں میں، رہنے کے اندر دوسرا جو اصول ہے، جو شریعت کا اصول ہے اپنی صحت، اپنی تندرستی کو باقی رکھنے کے واسطے، وہ صفائی ستھرائی ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ آج لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھئی پاکی اور صفائی مسلمانوں کے علاقوں میں نظر نہیں آتی، گھروں کے سامنے سے نالیاں بہتے رہتی ہے، گندگی ان کے گھروں کے سامنے پڑی رہتی ہے، ان کے محلوں کے اندر پڑی رہتی ہے۔ یہ کہیں پر آپ جائیں اور دیکھیں یوں ہی نالیاں بہہ رہی ہیں، یوں ہی گندگی پڑی ہوئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں سمجھ جاؤ وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ حالانکہ یہ تعلیم تو ہماری تھی، یہ تعلیم تو مسلمانوں کو دی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ پاکی مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اب آج ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ صفائی ستھرائی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو صفائی ستھرائی کو اپنانا یہ بھی صحت اور تندرستی کو باقی رکھنے کے واسطے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اور یہ کسی حکومت کی ذمہ داری نہیں، فلاں کی ذمہ داری کہ ہم ان کے اوپر ڈال کر خاموش ہو جائیں۔ ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے کہ اپنے گھر کے اندر صفائی رکھے، کھانے پینے کی چیزوں میں صفائی رکھے، اپنے گھر کے اڑوس پڑوس میں صفائی کا خیال رکھے۔ جب ہر شخص صفائی کرنے کا خیال رکھے گا تو پورا معاشرہ صفائی ستھرائی والا ہو جائے گا، اور ہر طرف صفائی ستھرائی نظر آئے گی، ہر طرف پاکی نظر آئے گی۔ اور تیسرا جو اصول ہے صحت اور تندرستی کے واسطے وہ ہے ورزش، کہ کھانے کے ساتھ ساتھ اعتدال کے ساتھ ورزش بھی ہونی چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کیا کرتے تھے، جسے آج ہم واکنگ کہتے ہیں، جاگنگ کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے، اور سنت سمجھ کر کریں گے تو صحت کے بننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور ایسی ورزشیں جس سے انسان صحت مند رہ سکے، ایسی چھوٹی موٹی ورزشیں کرتے رہنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں تو بہت ساری بیماریاں تو وہ ہے کہ صرف اس طریقے کو اپنانے کی وجہ سے، اس سنت کو اپنانے کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے، علاج کی نوبت ہی نہیں آئے گی، دواؤں کے کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ابتدا سے اس کا آغاز کریں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ بیٹھ کر کھاتے تھے، ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، ہاتھ کو اچھی طرح سے دھل کر کھایا کرتے تھے۔ اس طرح کھائیں، اور پھر کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ آج کا جو مہذب معاشرہ کہلاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے انگلیوں کو چاٹنا یہ بہت بری بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں بری بات کیا ہے؟ جو چیز آپ کھا رہے تھے اسی کو چاٹا جا رہا ہے، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں نے چاقوؤں سے، چھریوں سے کھانا شروع کر دیا اور ہاتھوں سے کھانا چھوڑ دیا۔ آپ اطباء سے معلوم کریں، حکماء اور ڈاکٹروں سے معلوم کریں کہ ہاتھ سے کھانے کے کتنے فائدے ہیں، کہ ہاتھ سے جب کھانا منہ کے اندر جاتا ہے تو اس سے بھی انسان کی صحت بنتی ہے، انسان کی تندرستی بنتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اصول بیان فرمائے، ان اصول پر اگر عمل کریں گے تو انسان صحت مند رہے گا اور تندرست رہے گا۔ دوستو، بیماریاں بہرحال آتی ہیں، بیماری اور صحت یہ دونوں اللہ رب العزت کی جانب سے نعمت ہیں۔ بیماری ایسی نعمت ہے جو بظاہر زحمت نظر آتی ہے، لیکن جب یہ نعمت ہمارے پاس آتی ہے
تو ہو سکتا ہے ہم دنیاوی اعتبار سے تکلیف میں رہیں، پریشانی رہے، سر میں درد ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، کمر کا درد ہے، اور کوئی درد ہے، گھٹنے کا درد ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، شوگر ہے، اللہ ہے، فلاں ہے، بہت ساری بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، تو بظاہر زحمت ہے، لیکن پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جتنی بھی بیماریاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ایک بندے کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال کو کھولیں گے اور اس کی بیماریوں کا ثواب جب عطا کرنا شروع کریں گے کہ تو بیمار ہوا تھا، اس کا یہ بدلہ ہے، تجھے فلاں تکلیف آئی تھی، اس کا یہ بدلہ ہے، تو اس وقت لوگ خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہمیں دنیا کے اندر قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اتنی تکلیف دی جاتی کہ آج اس کا بدلہ ہمیں یہاں پر ملتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کا اللہ کے پاس بہت بڑا مقام و مرتبہ رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کو اس مقام تک پہنچانا ہے، لیکن اس بندے کے پاس عبادتیں نہیں ہیں، وہ اتنی عبادتیں ہی نہیں کرتا کہ اس مقام تک پہنچ جائے، حالانکہ اللہ نے اس کا وہ مقام وہ مرتبہ طے کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تکلیفیں بھیجتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں، بیماریاں بھیجتے ہیں کہ وہ ان پر صبر کرتا ہے، اس پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، تو اگرچہ عبادتیں اتنی نہیں کی کہ اس کی وجہ سے وہ مقام تک پہنچتا، لیکن تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بیماری کے اوپر صبر کرنا چاہیے، جزا فضا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بیماری کے واسطے تو ہمارا ہی گھر مل گیا ہے، جب دیکھو فلاں بچہ بیمار ہے، کبھی یہ بیمار ہے، کبھی وہ بیمار ہے، کوئی بھی بیمار ہو جائے یہ سوچنا چاہیے یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے جسے ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول 5 فرض نمازوں کے بعد میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ پھر انہوں نے سوال کیا دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، ہر مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو، کہ عافیت مل جائے گی تو سارا سب کچھ خزانہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بندے کو مل گیا۔ تو بہرحال یہ بیماریاں یہ اللہ رب العزت دینے والے ہیں، صحت اور تندرستی بھی اللہ رب العزت دینے والے ہیں، اور بہت سی وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو وبائی بیماریاں کہلاتی ہیں، اور آج پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف اسی کا چرچا ہو رہا ہے۔ چند دنوں پہلے تک ہندوستان کی حد تک ہر جگہ پر جو چرچا ہو رہا تھا وہ احتجاج کا چرچا ہو رہا تھا، آزادی کا چرچا ہو رہا تھا، اور غلط قوانین اور کالے قوانین کا چرچا ہو رہا تھا، لیکن چند دنوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس پر ایک دوسری چیز غالب آ گئی ہے، اور وہ ہے کورونا وائرس، کہ ہر طرف اس وائرس کا چرچا ہے، لوگ خوف کے اندر، دہشت کے اندر مبتلا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ بیماری نہ آ جائے، کہیں ہمارے شہر اور ہمارے محلے کے اندر یہ بیماری نہ آ جائے۔ دوستو، جیسا کہ آغاز میں بیان کیا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے، ہر چیز کو اسلام کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی کوئی بیماری ہو، ایسی وبائی بیماریاں، متعدی بیماریاں جنہیں کہا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پھیل جاتی ہوں، اللہ رب العزت نے اس کے احکامات کو اور اس کے اصول کو بیان نہ فرمایا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگ جتنا ہے نہیں اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے، لوگوں کو خوف اور دہشت کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی جانب سے امن کا ہونا اور اطمینان کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور خوف، اور وہ بھی خوف غیر اللہ کا، اللہ کے علاوہ کا خوف دلوں کے اندر بیٹھ جانا یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ کے قوم کی مثال بیان فرمائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، کہ ایک ایسی قوم تھی، ایسے علاقے میں تھی جو بہت امن سے رہتی تھی، بہت مطمئن تھی، کوئی پریشانی نہیں، کچھ نہیں، اور رزق ان کے طرف ان کے پاس چاروں طرف سے آ رہا ہے، ہر طرف سے آ رہا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کے انعامات کا انہوں نے انکار کیا، ناشکری کرنا شروع کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ لباس کا لفظ اس لیے استعمال کیا، مفسرین نے بیان فرمایا کہ جیسے لباس ہمیشہ انسان پہنا رہتا ہے، دن میں، رات میں، گھر میں، باہر، اندر، ہر وقت اس کے جسم پر لباس رہتا ہے، ایسے ہی خوف کا لباس، بھوک کا لباس پہنا دیا کہ امن اطمینان ختم ہو گیا، گھر کے اندر ہے تب بھی خوف ہے، ڈر ہے، کہیں کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی بیماری نہ آ جائے، اس طرح کے
خوف میں اور اس طرح کے بھوک کے اندر اللہ رب العزت نے مبتلا کر دیا۔ اور ایسی مثالیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اگر وہی حالات جو گزشتہ قوموں کے اندر تھے وہ حالات پھر لوگوں کے اندر آ جائیں گے تو پھر وہی حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیں گے۔ آج دیکھیے ہر طرف اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہے، ملک کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، لیکن آج لوگ پوچھتے ہیں بھائی دعا بتا دو، وظیفہ بتا دو، اس کی کوئی تعویذ بتا دو۔ دعاؤں سے بے شک کام ہوتا ہے اور دعائیں ضرور مانگنی چاہیے، اسی لیے فجر کی نماز میں جگہ جگہ پر قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں بھی کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ جب تک یہ ملک کے اندر خراب حالات نہیں تھے یا جو وائرس آ رہا ہے اس کی خبر ہمیں نہیں تھی، اس سے پہلے جو ہماری زندگی چل رہی تھی، اس کے بعد ان حالات کے دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، ان چیزوں کو دلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا اسلامی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی ہوئی؟ پہلے بھی فجر کی نماز چھوڑ دیتے تھے، آج بھی مسجدوں کا وہی حال ہے۔ پہلے جس طرح زندگی گزر رہی تھی، جس طرح رشوت میں، سود میں اور دوسری چیزوں میں مبتلا تھے، آج بھی انہی چیزوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو نہ بدلیں، ذرہ برابر بدلنے کا ارادہ نہ کریں، نمازوں کی پابندی نہ کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کریں اور ہم یہ چاہیں کہ صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں اور ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی وبائی بیماریوں کی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ وبائی بیماری آئی ہے، گزشتہ قوموں میں سے بہت سی قوموں کو وبائی بیماریوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، طاعون کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، بعد کے زمانے کے واسطے آپ نے یہ پیشن گوئی کی تھی۔ یہ فرمایا تھا کہ اگر کھلے عام بے حیائی ہونے لگے، بے پردگی کی باتیں ہونے لگے اور اسی طرح زنا عام ہو جائے تو پھر اس وقت تم لوگ طاعون کا انتظار کرنا۔ طاعون ایک وبائی بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ ہے، جو بہترین زمانہ کہلایا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، ایک بستی میں داخل ہونے کا ارادہ ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کا لشکر ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ اس بستی کے اندر طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ صحابہ کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بستی میں جانے کا ارادہ ملتوی فرما دیا اور دوسرے راستے کی طرف ہو لیے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ رہا، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے ایسے حالات میں کہ اگر کسی علاقے میں ایسی بیماریاں پھیل گئیں جنہیں وبائی بیماری کہا جاتا ہے تو باہر جو لوگ ہیں وہ اس بستی کے اندر نہ آئیں، اور جو وہاں ہیں اس بستی کو چھوڑ کر بیماری سے بچنے کے واسطے اس سے نہ بھاگے۔ آج جو بیماری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے، آغاز ایک جگہ سے ہوا، چائنا سے ہوا، صرف اور صرف اس وجہ سے پوری دنیا میں پھیل گئی کہ اسلامی اصول کو چھوڑ دیا گیا۔ جان بچانے کے واسطے اس علاقے سے باہر چلے گئے، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیلنا شروع ہوئی۔ اور ایک آخری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فر من المجذوم کفرار الاسد، کہ جس کو کوڑ کا مرض لاحق ہو اس سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ تو بظاہر تعارض ہے دونوں کے اندر کہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، جیسے کہ ایک دیہاتی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بہت سے اونٹ ہیں ایک جگہ پر ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، ایک خارش زدہ اونٹ ان کے اندر پہنچتا ہے اور سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ پہلے کو کس نے خارش زدہ کیا؟ تو بظاہر تعارض ہے، اختلاف نظر آ رہا ہے، لیکن اختلاف حقیقت میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ ہو کہ بیماریوں کا دینے والا اللہ ہے۔ ہاں احتیاط کی ضرورت ہے کہ جن بیماریوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے تو اس سے بچو کہ اس کی وجہ سے کہیں عقیدہ نہ خراب ہو جائے کہ تم اس جگہ پر چلے گئے تو اس کے بعد لوگوں کے درمیان یہ باتیں پھیلنے لگے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور خوف کا جو ماحول ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ کل اور پرسوں سے بیت اللہ شریف کی بہت ساری فوٹوز جو ہے ہر طرف وائرل ہو رہی ہیں کہ مطاف بالکل خالی پڑا ہوا ہے اور اس پر طرح طرح کے تبصرے، ہزاروں تبصرے کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ دنوں کے واسطے باہر سے آنے والوں کے لیے پابندی لگائی گئی ہے کہ عمرہ کچھ دنوں کے لیے باہر سے جو آنے والے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے۔ کیوں روکا جا رہا ہے؟
یہ ایک انتظام کے تحت ہے تاکہ بیماری نہ پھیلے. لیکن کل کی جو غلط نیوز ادھر ادھر پھیلائی جا رہی ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر بیماری سے بچاؤ کے واسطے مطاف کے اندر اور مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں دواؤں کے چھڑکاؤ کے واسطے پورے مطاف کو خالی کرایا گیا. طواف نہیں رکا، عمارت کے اندر اور چھتوں کے اوپر طواف باقاعدہ چل رہا تھا، لیکن اس پر طرح طرح کے تبصرے بغیر سوچے سمجھے اور اس کو خوب سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے. کیوں؟ خوف کا ماحول پیدا کرنے کے واسطے. خوف میں نہیں آنا ہے، ڈر کے اندر کبھی نہیں آنا ہے. ڈر صرف اللہ رب العزت کا ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.